یہ یقین، یہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ پورا دنیا پہ بھروسہ کیا ہے، اپنی زندگی پر، اپنی کمائی پر، اسی پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوششیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کوشش تو کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا اللہ پر ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کو باندھ کے رکھوں پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ کے رکھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن یقین ہرگز بھی نہیں، ان اسباب پر نہیں، یقین تو رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوگا، عطا ہوگا، نہیں ہوگا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہہ دیجئے کسی کا رزق کشادہ کرنا اور کسی کا تنگ کرنا، تنگی دینا یا فراخی دینا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک رب العالمین اپنے بندوں کی بہت ہی خبر گیری رکھنے والا ہے۔ تو اب آگے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تبوک کا موقع ہے، بڑا عجیب موقع ہے، مقابلہ تقریباً 2 لاکھ سے ہے، اور ادھر مسلمان بالکل سامان جنگ سے محروم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکے اللہ کی راہ میں لاؤ، دو اللہ کی راہ میں۔ صحابہ جتنا ہو سکتا ہے دے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک صحابی وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے مثال قائم کر گئے۔ یقین کامل کی یہ مثال کہیں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی، اللہ کی راہ میں دو، بس گھر کو پوچھ کے رکھ دیا، جمع پونجی جو بھی تھی سب باندھ لیا، سیدھے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق کیا لائے ہو؟ کہا کہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سب لایا ہوں سوائے اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے، گھر میں کچھ نہیں ہے، ہاں جو کچھ ہے سب لا کے رکھ دیا میں نے، کل کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ آپ کا اعلان تھا، ہم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا، کوئی ایک چیز بھی گھر میں ہم نے نہیں چھوڑی۔ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ اگر آج کوئی ایسا خرچ کرے نا، ہم بولیں گے پاگل جی، اللہ بولا کہ ایسا، پہلے خود کو رکھو جی۔ یہ باتیں کہاں گئے صدیق کے سلسلے میں؟ انہوں نے سب کچھ نہیں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد کیا غریب مرے؟ نہ، اللہ نہیں دیا انہیں۔ یقین کامل دیکھو، یقین کامل۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ لے کے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بازو کا جو پڑوسی تھا اس کے پاس بہترین کنواں اور پانی، بہترین ٹھنڈا پانی تھا، وہ دراصل دینے سے روک رہا تھا پڑوسی کو، اور اس کے پاس جو صحابی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اتنا کہ اس سے خرید سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو خرید کے کوئی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یہ ٹھنڈے پانی کا کنواں جس میں باغ ہے، تو ہم اس کے بدلے جنت میں ایک باغ کا
وعدہ کرتے ہیں۔ ابو دادا آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس صحابی کے لیے خاص ہے؟ نہیں، سب کے لیے۔ فرمایا کہ سب کے لیے۔ تو کہا تو پھر فلاں جو سب سے بہترین باغ ہے میرا، میں قربان کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور آپ جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ اور سیدھے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ باہر نکلو، میں یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے چکا ہوں۔ جو جمع پونجی تھی وہ وہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں تمہیں ایک باغ دے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اور آئے حتیٰ کہ اندر بھی داخل نہیں ہوئے۔ کہا کہ بی بی سے کہ میں یہ اللہ کے راہ میں دے چکا ہوں، میں باغ کے اندر بھی، تم بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھی۔ یقین اور توکل کی یہ کیفیت جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھا کرتے صحابہ کے پاس، اور کبھی کبھی باتیں بھی ہوتی، کبھی خواب کی تعبیر پوچھے جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا نہیں کی، فوری اٹھ کے گئے گھر پہ، کچھ دیر بعد واپس آ کے پھر اپنی مجلس کنٹینیو کی۔ صحابہ پریشان تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یہ معمول نہیں کہ آپ فوری طور پر اٹھ کے جائیں، آج کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر میں خیال آیا کہ چند سکے پڑے ہوئے ہیں سونے کے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں چند دنیا کے سکے پڑے ہوئے ہوں، اس واسطے میں فوری طور پر گیا اور حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دو، پھر آ کے بیٹھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں سونے کی کوئی چیز ہو۔